अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट लेकर आई हैं नावल आमिसा फातिमा। रोमांटिक नावल वडेरा बेस एक डिफरेंस बेस केयरिंग हीरो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। आज की एपिसोड बहुत ही हार्ट टचिंग होने जा रही। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। सर्द गर्म से महफूज रखना चाहती थी। वो कहते हैं किसी कमी कमीन की औलाद की जायदाद में वारिस नहीं हो सकती। वो खानदानी औरत की औलाद को वारिस मानते हैं। वो हल्की आवाज में बड़बड़ाते ये बात अली ने बहुत गौर से सुनी थी। माँ का हर गिरता आंसू उसके दिल पर गिर रहा था और खुशियों पर उनका कोई हक नहीं था। उसने अपनी आंखें जोर से मीची। देख लिया तुमने अपना अंजाम, 2 टके की लड़की की सर को चढ़ा लिया था तुमने। यही होना था। पामीर खान सर झुकाए खड़ा था और इस मामले में वो कुछ भी कह सकता था। शान से उसे लाजवाब करके जा चुकी थी और इस 2 टके की कमी कमीन इतनी हिम्मत के मुझ से सरदार आलमगीर खान से बात कर सके। उसका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कमरे में मौजूद इर्द गिर्द चक्कर काटते बेइंतहाई बेचैन था। बाबा साईं, जो होना था हो गया, छोड़ें ये किस्सा, मैं उसे समझा दूंगा। आमिर खान बिला आखिर कुछ बोलने के काबिल हुआ मगर आलमगीर खान ने रुक कर उसे सख्त नजरों से घूरा था। क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ? ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये किस्सा ख़त्म नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हारी औलाद के बारे में नहीं जानता? एक एक बात की खबर है मुझे। जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से लेकर अब तक वो उसकी आंखों में देखते गैज़ो गज़ब लेकर बोले थे। आमिर खान ने थूक निकला और वो भूल चुका था। बाबा सही माफ़ कर दे, इन तो मुझसे गलती होगी। मुझे एहसास है बच्चा नहीं होना चाहिए था। उसने शर्मिंदगी से कहा। उसने हंकार भरा और फिर सोफे पर जा बैठे। टांग पर टांग चढ़ाए उन्होंने सुलगाया। फिर आपने ऐसा क्यों जाहिर किया कि आप बच्चे के बारे में कुछ नहीं चाहते? वो हैरानी से उनके सामने आ बैठा। देखा नहीं था तुमने? वो छोकरी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर नहीं, ममता के हा 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 माँ के लिए औलाद हम कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, हाथों से मजबूर होकर चली आई थी। मैं बिल्कुल सही जगह पर वार किया था कि वो बेबस होकर खामोशी से चली गई थी। अब बस मैं जानता हूँ वो जिंदगी भर यहाँ लौटकर वापस न आए, न कभी भूलकर इस बच्चे के बारे में। लेकिन वो बीवी वो बोलने लगा जब हाथ उठाकर उन्हें टोका। कैसी बीवी हनान जिसके पास तुम 2 साल नहीं गए? सवाल दागा। बाबा साहब मेरी शादी हो गई थी, मैं मसरूफ था, उसने नजरें चुराते हुए कहा। और ऐसा क्यों है कि अब तुम वहां पलटते नहीं? उसे खामोश बैठा देखकर वो बोलने लगे। देखो गलतियां हम सब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं हुई। अक्लमंदी वही है जो पीछे कोई सबूत न छोड़े। उसने न समझी में उनकी जानिब इशारा किया था। वो तुम्हारी जिद थी, तुमने पूरी कर ली। ठीक है, अब क्या चाहिए तुम्हारे लिए और इसके लिए? हमारे लिए यही बेहतर है कि तुम इसे तलाक दे दो। उससे शादी करनी होगी तो वो कहीं और कर लेगी हमारी बिला से, मगर तलाक इसी खानदान की बका के लिए ज़रूरी है। तुम इस कबीले के होने वाले सरदार हो। अगर तुम ही किसी कमी कमीन के साथ जुड़े हुए रहोगे तो मजबूरन ये दस्तार मुझे दियार खान के नाम सर पर सजाना होगी। उन्होंने कती लहजे में कहा था। उसने हैरानी से उन्हें देखा। बाबा साईं, दस्तार पर मेरा हक है। और उसने गोया फैसला दिया जैसे ये सदियों से ही तय था। दस्तार भी खानदानी लोगों का हक है और तुमसे तो इस पल्लू से बंधे भी दस्तार के दावेदार हो रहे हो। तुम्हारे पास एक हफ्ता है, या तो उसे तलाक दे दो या फिर दस्तार से दस्तबरदार हो जाओ। और वो रुके, उसकी तरफ आंखों की तरफ देखने लगे और उसकी आखिरी बात पर उसने हैरत से उनकी जानिब देखा था। ये जुल्म, वो मजीद बोलता वह उसकी उन्होंने हाथ उठाए और उसे टोका। 1 हफ्ता है। शाल क्रोफर से झटके वो वहां से निकल गए। पामीर ने मेरे सर हाथों में गिरा लिया और पीछे घुमा था और आगे खाई। उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे जरमीने का फोन आया था। वो खामोश रही थी और वो जानती थी तुम अपने हक के लिए खड़े होना नहीं जानती। उसने निहायत गुस्से से पूछा तो बगैर के उसने फोन रख दिया था। मुंह पर हाथ रखे जमाए वो अपनी सिसकियों का गला घूंटना जरमीने मजबूर थी और फोन काट दिया। इस हक के लिए खड़े होने का बता रही थी और एकदम उसका जी मतलाया, जी भारी सा हुआ। वो गुस्सा खाने की जानी बढ़ गई थी। उसे जोर से मतली आई। उसे शक को जांचने के लिए आया वो गुमान हुआ या हकीकत। उसे कल ही अस्पताल जाना था। वो फैसला कर चुका था। ये फैसला उसके लिए मुश्किल हरगिज न था। एक जानिब माजी की गलती और एक जानिब उस गलती को संवार कर तबाह हाथ से मुस्तकबिल। पूरी रात सोचों में गुजरी थी। सुबह तक एक फैसला कर चुका था, मजबूत फैसला। जो दरवाज़ा बंद है उसे मुस्तकिल तौर पर बंद कर देने में कैसा हर्ज, लेकिन जो आने वाले दरवाजे थे उन्हें तो खोलना था। इसके लिए माजी के दरवाजे बंद होना लाजिम थे। पर उतरी सुकूत में डूबी हर शय मातम कनाती, हर सू छाई खामोशी। हैरान हवेली, खामोश सुबह, सब निकलने के दर पर थी। वो मर्दान खाने से निकला।
कड़कड़ाते काले कुर्ते शलवार में भूरी शाल कंधों पर जमाए वो कुर्सी पर बैठे आलमगीर खान की जानिब चला आया था। वो गालबन वो डेरे का हिसाब किताब लेने आया था। पमीर को अपनी जगह आता देखकर आलमगीर खान सीधे होकर बैठे थे। अहमद ने सर उठाकर उसे देखा, करीब आने पर सलाम किया और उसने सर के इशारे से जवाब दिया और फिर 2 उंगलियों से इशारा किया। इशारा पाते ही वो वहां से हट गया। आलमगीर खान खामोशी से उसकी जानिब देख रहे थे और उनके सामने कुर्सी खींचकर वो उनके सामने आकर बैठा। दोनों हाथों की उंगलियां बाहों पर फंसाए वो उनकी नजर उठाकर आलमगीर को जवाब जानिब देखा। दस्तार पर मेरा हक है और मेरा ही हक रहेगा, वो मजबूत लहजे में बोला। आलमगीर हार के होठों पर मेरा शेर थपथपाते हुए वहां से चल दिए उठे और उसके पास आए और क्रोपर से उसका कंधा दिल में एक पल को मलाल सा उतरा था, मगर दस्तार के लिए और ये सब कुछ करना जरूरत है। खाने की मेज पर बहुत खामोशी थी। आलमगीर खान ने अपने कुर्सी पर भरपूर तमकन से बरजुमान थे और उनकी आंखों में आज खुशी की लहर दौड़ रही थी और जो कि जज्बात से आ रही थी। शफक कमरे में थी। अपनी हालत के पेश नज़र वो ज़्यादातर वक्त कमरे में गुजारती। उनके हाथ दूसरे बच्चे की आमद मुतवक्के थी। बीजान कभी आलमगीर को देखती तो कभी पमीर खान को। वलाहर उनके जब्त का पैमाना छलक उठा। वो खंखारी तो आलमगीर खान ने उनकी जानिब देखा। बेदिली से सर झुकाए बैठी जरमीने का दिल भी बोझल हो रहा था। उस छोकरी के बारे में क्या सोचा, अब क्या होगा। बीजान की तर्ज तहारत पर जरमीने का दिल खून के आंसू रोने लगा। सर उठकर उसने पमीर खान की जानिब देखा जो सुकून से खाना खाने में मसरूफ था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था न शानजे से और उसकी बेमानी जात से। रूह मोड़े आलमगीर खान की जानिब देखा जो बीजान के सवाल पर मलहूज अंदाज में मुस्कुराए, मूंछों को ताव दिए और घुमंड से गोया हुआ, गलतियां सब करते हैं और मेरे पमीर खानदान की जवानी के दौर की बेतुकी सी गलती थी जिस पर अब ये शर्मिंदा होना नहीं था। उन्होंने पमीर खान की तरफ से तस्दीक दी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला। जरमीने के दिल को कुछ चूका लगा। वो दिल में ढेरों नफरतें लिए इन रवायात के पासदारों को देखती रही। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इसी खुशी के सदके वारी जाऊं अपने बच्चे का। उन्होंने सदका वारी जाते हुए कहा था। जरमीने का दिल दुख रहा था। उसने नर्जे उठाकर शिकवा अंदाज में दुखदार खान को देखा जिसने नजरों ही नजरों में उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया था। वो बेबसी से उसे देखकर रह गई थी, एकदम से जैसे हवेली वालों को वापस जिंदगी मिल गई थी। वरना उस रोज से बीजान बिस्तर पर पड़ी तब रही थी और ना इधर का होश था ना उधर का। अब नकाहत होने के बावजूद भी खाने की मेज पर आई थी। उन्होंने न जाने कितनी बार जरमीने को बुलवा भेजा था, मगर जरमीने जानती थी कि उनके पास जाना तो उनके ढेरों सवालों का जवाब देना होगा और इस बार उसके लिए हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाए टाल रही थी। वो तो खुद ही हफा थी, खुद से शर्मिंदा और खुद से रूठी थी। किसी न किसी की जिंदगी तबाह करने में उसने पमीर खान तो हनान तुम तलाक दे रहे हो। दुखदार खान ने जांचती नजरों से उसे देखकर सवाल किया था। जाहिर सी बात है, उसने कंधे उचकाए। आलम ने फखर अंदाज में, ये हुई ना बात, वो कमी उसकी बात बीच में रह गई थी। जब वो कुर्सी खिसकाकर खड़ी हुई, वो 2 सालों का गुबार था। वो गुराई। आलमगीर खान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। इतनी हैरान सबके चेहरों पर थी। अब अगर किसी ने मेरी शान से कहा तो बाखुदा मैं इसका हश्र बर्बाद कर दूंगी, इस पर जीना हराम कर दूंगी। अरे कमी, निचली जात के लोग नहीं, निचली सोच वाले होते हैं, जो कि अब सब आप है और ये घटिया इंसान। उसने उंगली उठाकर उन सब की जानिब इशारा किया था। सबसे पहले दुखदार उसकी जानिब आता। पमीर खान ने उसके चेहरे पर तमाचा रसीद किया। क्या बक रही हो, क्या बकवास है। साईं और मोरे जान से ऐसी बातें करोगी, मुझे ऐसे क्यों कहोगी। वो भी एक थप्पड़ से ना संभली। पमीर खान ने दूसरा थप्पड़ भी दे मारा। उससे पहले कि वो नीचे गिरती, दुखदार खान ने रुकने पर रोक देने पर दौड़कर आया और उसे पकड़ा। मेरी बीवी है, ये हिम्मत भी कैसे हुई हाथ लगाने की। दुखदार खान ने जोरदार घूंसों से उसके पर्दे पर मुंह मारा। कमीने, तेरी ये जुर्रत। वो दोनों बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बीजान तेजी से उनकी तरफ लपकी। बस कर जाओ, खुदा का वास्ता है। उन्होंने हाथ जोड़े। दुखदार ने शर्मिंदा होते हुए उसकी जानिब देखा। उन्होंने बेबसी से कहा था। फिर जरमीने ने, वो पिछले 4 दिनों से इस लम्हे के लिए खुद को बार बार तैयार कर चुकी थी, मगर अब जब वो लम्हा, वो क़यामत का दिन आन पहुंचा तो वो जैसे बेहिस हो गई थी। ना मोहब्बत, न नफरत, न दुख, न तकलीफ, न दर्द, न कोई एहसास इसमें पैदा हो पा रहा था। इसे कोशिश की कि आंखों में चंद आंसू बह जाए, मगर यूं लगता था कि आंसू कब से खुश्क हो चुके हैं। दिल की ज़मीन इस बेवफा की बेवफाई पर एक लम्हे में बंजर होकर रह गई थी। वो आलमगीर के हमरा आया था और तलाक दी और ऊंची ऊंची गाड़ी में बैठा और चल गया। वो कमी थी तो तलाक की कीमत, उस घर की सूरत उसके मुंह पर दे मारे जा चुका था। वो बस चुपचाप बैठी थी। जिस शख्स के लिए वो कभी सारी दुनिया थी, आज वो सारी दुनिया के लिए उसे ठुकरा कर जा चुका था। न जाने कितने लम्हे वो यूं ही बैठी रही और दिल में कोई तकलीफ जाग रही थी। वो यकटिक फर्श को घूर रही थी। पमीर खान ने न जाने उससे कौन सा बदला लिया था और उसके अपनों ने उसे दूर करके अपना
اسے پھر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ لاتعداد سوچیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ لالا تم سے بہت محبت کرتے ہیں پگلی، وہ حویلی ہی لے کر آئیں گے تمہیں۔ وہ تو بہت خوش تھی، ملنے آئیں گے تم سے جب تم حویلی آ گئی۔ میری ضد ہو تم زمینیں، اور زمینیں کی آواز گونج رہی تھی تو کبھی پامیر کی، کبھی معاف نہیں کروں گی میں، کبھی نہیں۔ وہ چیخی، پھر خود کو مسلسل مارتی چیختی، حویلی حویلی حویلی۔ وہ پاگلوں طرح ہنس رہی تھی۔ علی کے کمرے کی طرف آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، مگر اسے کوئی راہ سجائی نہ دے رہا تھا۔ وہ پورا کمرہ دیکھ چکی تھی، مگر اسے کوئی موبائل نہ ملا، نہ کھڑکی، نہ کوئی اور چیز۔ بالآخر تھک ہار کر فرش پر آ بیٹھی۔ کسی ہارے ہوئے جوارے کی مانند اس کا جی چاہا کہ تھاڑے مار مار کر روئے، مگر حلق خشک ہو چکا تھا۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اسے یہاں چلاتے چلاتے کوشش کرتے کتنے گھنٹے بیت چکے تھے، اور اس کا دل بھرنے لگا تھا۔ نہ جانے پلوشے کی کیا حالت ہوگی، اور بی جان اور داجی مورے جی اور اسپن صاحبہ کی سب۔ تبھی دروازے کے لاک میں چابی ڈالی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، آنسو صاف کیے اور چہرہ ڈھکا۔ کچھ ثانیے کے بعد وہ دروازہ چڑ کی آواز کھلا، اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اندر آنے والے شخص کی زندگی میں تباہی لے آیا تھا۔ وہ شدت سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر اندر قدم رکھنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے بستر کی چادر کو مضبوطی سے سما۔ جس شخص کو اس نے دروازے میں کھڑا دیکھا، اسے ایسی حرکت کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی، مر کر بھی نہیں۔ بے ساختہ اس سے منہ سے نکلا انتہائی بے یقینی کے عالم میں وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یک ٹک بنا پلک جھپکے آپ مقابل کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ جب فتح کر لینے کی مسکراہٹ اس قدر اچھی ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد اور کیا؟ وہ حیران ہو رہی تھی کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کریں گے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑاتی ہوئی۔ اسے گئے 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک وہ لوٹی نہ تھی۔ مارے پریشانی کی پلوشے کا برا حال تھا۔ وہ بستر پر کمبل سر تر ڈالے لیٹی تھی، نظریں سامنے کلاک پر تھی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ افسران آ جاؤ، کیوں میرا برا حشر کرنے والی ہو؟ وہ بڑبڑاتی۔ تبھی دروازہ کھولے کوئی اندر آیا۔ پلوشے نے ایک کمبل زور سے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ یا اللہ افسران ہو، یا اللہ رحم، اس نے دل سے دعا کی تھی، مگر فرح بیگم کی آواز پر وہ سن کر رہ گئی تھی۔ 2 دن بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا، اور یہ کیسے بے دیکھو ذرا اس لڑکی کے کام۔ اٹھو افسران، جلدی سے، مر گئی ہو؟ پلوشے بڑبڑائی۔ افسران بچے، انہوں نے کمبل اس سے پرے اتارا۔ اللہ پوچھے تم سے افسران، اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور زور سے مٹھیاں بند کر لی۔ فرح خانم بڑبڑاتے ہوئے کمبل سمیٹا اور پھر اس کا کندھا ہلایا۔ ادھر منہ کرو، جانتی ہوں جاگ رہی ہو، اب تک ناراض ہو۔ انہوں نے اس کے نہ ہلنے پر اس کے کندھے سے تھام کر اپنی جانے کے حق تک رہ گئی تھی۔ تم یہاں، اور افسران کا لباس پہنے۔ انہوں نے اسے بازو پکڑ کر بستر سے اتارا۔ بولتی کیوں نہیں افسران، کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ اور نہ کچھ بولی تو یوں ہی میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ کھڑی آنکھیں جھکائے جھٹکے سے چھوڑتی غسل خانے کی جانب گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مگر وہ خالی پڑا تھا۔ بے چین ہو کر انہوں نے سر گھمایا۔ پلوشے کا سر جھکا، مزید جھکتا گیا، اور اس کے پاس اس کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب میں۔ بولو کہاں ہے افسران، بتاؤ، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ پلوشے کو افسوس ہوا کہ اب سچ چھپا نہیں جا سکتا۔ وہ سر جھکائے اب سب بتاتی گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ کندھے پر دھر ان کا ہاتھ آہستہ سے پہلو میں جا گرا۔ انتہائی بے یقینی کے عالم میں وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی کہ آہر پر پلوشے رونے لگی۔ معلوم تھا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شادی سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پلوشے سو کرتی بولی۔ وہ بستر پر ڈھہ سکی تھی۔ میری افسران ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کتاب لینے ہی گئی تھی تو وہ ضرور لوٹ آئے گی۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو حوصلہ دیا تھا۔ پلوشے نے نفی میں ساری لایا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اب تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ میری بات مانے، اسفند لالا کو ساری حال سے آگاہ کر دیتے ہیں، اب وہی کچھ کر سکتے ہیں، وہی افسران کو واپس لے کر آئیں گے۔ فرح خانم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ افسران کی باغی طبیعت سے واقف ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتی، الٹا شاید عمر بھر کے لیے ناراض ہو جاتی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے اسے نظریں چرائی۔ کچھ ثانیے کے بعد اس کی جانب دیکھا۔ وہ پرسوچ گھور رہی تھی، نظریں زمین پر تھی۔ بڑی امی، اس نے ہچکچا کر انہیں پکارا۔ وہ چونکی تھی اور پریشانی کی جانب اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بی جان اور داجی سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی، اور انہوں نے ایک ہنکار بڑھا۔ مجھے ابھی اسفند کے پاس جانا ہوگا، اسے حالات کی کشیدگی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، خیر کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ تم ایسے ہی بیٹھ جاؤ اور چہرہ ڈھانپ لو، پریشان نہ ہونا، کوئی آ جائے تو غسل خانے
میں چلی جانا اسے مؤثر حل پیش کرنے کے بعد وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ یا اللہ افتنان حریت سے ہو، اس نے پریشانی کی دوا کی، گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی جو کمال اطمینان سے کھڑا تھا، جسے اب تک وہ ایک بار ملی تھی، جسے اس سے اتنا اچھا گردانہ تھا۔ وہ کیا نکلا؟ وہ بے یقین تھی، کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آخر کو او المیر دغدارخان اس سے کیا دشمنی تھی۔ حیران ہو بہت میں جانتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آخر کو عام سے او المیر نے تمہیں کیوں اغوا کیا، وہ بھی عین تمہاری شادی سے 2 دن پہلے؟ انگوٹھی سے انگلی میں گھماتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے پرسکون سے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑاتی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے واپس لے چلیں، مجھے حویلی بہت بیہودہ مذاق ہے یہ، بہت زیادہ، واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ گرائی ملحوظ انداز میں مسکرایا۔ آئی لائک اٹ، ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن مسکراہٹ میں ایک سرد انداز چھپا ہوا تھا۔ افتنان نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، نظروں کے سامنے نرمی سے بات کرتا او المیر آیا جو شائستہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ یک منظر تبدیل ہوا اور اب کی بار سامنے کھڑا شخص کوئی اور تھا، ایک بالکل مختلف انسان۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ میں اور تاثرات۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے، حیرانی کم کرنا چاہیے، کیوں کیا ایسا؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن جانتی ہو حویلی میں قیامت آ گئی ہے۔ سب پریشان ہے، میں سارا منظر دیکھ کر، سب کی بے بسی دیکھ کر، اس سب سے لطف اٹھا کر یہاں آیا ہوں۔ بہت بدنامی ہوگی، چھی چھی چھی، وہ نارمل انداز میں بولا، لہجے میں طنز بھی تھا۔ افتنان ایک دم سے وہ بولنے ہی والی تھی جب ایک جس سے اس کے قریب آ کر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو تھما۔ افتنان کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی، کمال ضبط تھا۔ افتنان اپنے انگلیوں میں پیوست ہوتی تھی اور دانتوں میں دبائے اس کی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ملحوظ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شیو میں موجود ڈمپل بھی جھلک رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، جھوٹے انسان، ابھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، یقین مانو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ افتنان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یقین جانو، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، جو میرے ساتھ یا میری مورے جان کے ساتھ ہوا یہ تو اس کا 1% بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ 1% بھی نہیں۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور وہ گرتے ہوئے سنبھلی تھی۔ کون ہیں آپ؟ وہ ہکلائی۔ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، وہ بے تحسر لہجے میں بولا اور گھڑی کے پاس کھڑکی کے پاس جا کھڑا۔ افتنان نے غصہ ضبط کیا اور تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں سے گرائی۔ عزت میری داؤ پر لگی اور اٹھا کر مجھے یہاں لیا گیا ہے اور پوری رات یہاں میں نے گزار کر کس اذیت سے گزاری ہوگی یہ میں جانتی ہوں۔ او المیر دغدار، آپ کا کہنا ہے کہ آپ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھے یہ جاننے کا حق بھی نہیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، مجھے اٹھا کر لانے کا مقصد کیا ہے، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی او المیر دغدارخان کو سامنے کھڑی وہ لڑکی اپنی عمر سے بہت بڑی معلوم ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اور اس کے نازک گرپ سے چھڑایا تھا۔ کبھی بھی نہیں مرو گے، گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالتے مس افتنان دیارخان۔ اس کا لہجہ سخت تپش لیے ہوئے تھا۔ افتنان سن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ مزید بول اٹھا۔ پامیر خان کے بیٹے، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم عالمگیر کی لاڈلی پوتی ہو، یہی تمہارا قصور ہے۔ ابھی اس پر خاصا زور دیتا، وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا میرے وجود میں اندیکھی آگ، مجھے پڑھنے کی کوشش مت کرو افتنان دیارخان کہ تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ افتنان کو لگا کہ اس شخص کو پڑھ نہیں پائے گی، وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا تھا اور اسے یوں کھڑا دیکھ کر جا چکا تھا اور وہ اسے بند دروازے پر ہوش آیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، شاید وہ جا چکا تھا، اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بس سی وہیں کھڑی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اتنی نہ سمجھ ہے، وہ بغیر ڈرائیور کے حویلی سے باہر کیسے نکل سکتی ہیں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اسپند کو اس پر انتہائی زیادہ غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے ہوتی تو اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے پر لاتا۔ اسے رہ کر فرح خانم کی وہ پرنم آنکھیں یاد آ رہی تھی جن میں التجا تھی، بیٹا وہ بہت معصوم ہے، اسے حریت سے واپس لے آؤ، اسے ڈھونڈ لینا بیٹا۔ اسپند کا اپنا دل بیٹھتا جا رہا تھا اور اس کی کالج لائبریری اس کے دوست بھی گھر دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ گئی تھی۔ یا اللہ، وہ نہ سمجھ ہیں، اسے اپنے حفظ و مان میں رکھنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبائے اس نے خود پہ قابو پانا چاہا، دل بے چین ہو رہا تھا، اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ پولیس میں رپورٹ کروانا مطلب پورے گاؤں میں مشہور کر دینا کہ سردار عالمگیر خان کی پوتی اور سردار اسود خان کی ہونے والی بیوی حویلی میں نہیں ہے۔ بالآخر گہرا سانس کھینچے اس نے گاڑی حویلی کے راستے پر ڈال دی اور اسے ڈھونڈنا اب بس کی بات نہ تھی۔ اس کی تلاش ادھر ادھر گھومتے اب 5 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔
وہ کمال ضبط سے خود پر پیرے بیٹھایا ہوا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ داجی سے مشورہ کرے اور پھر وہ میل کر اسے ڈھونڈے، اور اس نے گاڑی میں کی رفتار بڑھا دی تھی اور جلد از جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ باہر رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ کدھر ہے افنان؟ عالمگیر خان لاؤنج میں کھڑے چلائے۔ اسفند نے دوڑ کر انہیں قابو کرنا چاہا۔ داجی بات سنیں، میری بات تو سنیں۔ اسفند انہیں سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ہمیں مت سکھاؤ کہ وہ دھاڑے اور در و دیوار کی دھاڑ گونج اٹھے۔ بی جان تپائی پر بیٹھی اس بات پر حیرانی سے فرح خانم کی جانب دیکھنے لگی، جو ابھی کمرے سے آئی تھی، جو کچھ دیر پہلے بیٹی کی رخصتی کو لے کر رو رہی تھی، مگر اب بی جان کو معاملہ کچھ سمجھ آنے لگا۔ داجی تحمل۔ پامیر خان نے زنان خانے میں چلے آئے۔ فرح خانم کے چہرے سے ڈھک چکی تھی۔ کیا ہوا؟ بی جان نے پان تھوکا اور ڈنڈا کچھ فاصلے پر کھڑی نوفیل کو ہلکے سے مار کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بی جان وہ نوفیل نے تھوک نکلا۔ اب کیسے بی جان کو پریشان کر دیتا؟ کچھ بول بھی چکو، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے سینہ مسلتے ہوئے بے چین لہجے میں پوچھا تھا۔ نوفیل حرف پر حرف ساری بات بتا دی جو ابھی لاؤنج میں اسفند اور عالمگیر خان نے آپس میں بات کر رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اغوا ہوئی ہے۔ بی جان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھا آپ نے، اس دن سے ڈرتی تھی، اس باغی رویہ ڈراتا تھا۔ ہاں سائیں، مجھے کہتا تھا پاگل ہے، یہ تو ساری کھلکھلا کر ہنسی۔ دیکھ لیا، بی جان کروفر سے بولی تھی، لہجے میں تنفر ہی تنفر تھا۔ نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی مرے جان۔ دیار خان پریشان تھے، مگر اس وقت انہیں بیٹی کا دفاع کرنا تھا، ان کی معصوم سی بیٹی بڑی محفل میں رسوا ہونے کو تھی، اور زرمینیں ایک جانب کھڑی تھی، وہ بے یقینی سے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نظریں موڑے، کچھ فاصلے پر پڑے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے او المیر کو دیکھا تھا، جس نے ان کی جانب ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ان کا دل بیٹھ سا گیا تھا، اور ان کا شک درست تھا کہ اس کے سوا کون تھا جو یہ کرتا، جس میں اتنی ہمت تھی۔ فرح خانم کو سبین خانم اور سنبھالے ہوئے تھی، لڑکیاں کمروں میں نہیں تھی۔ داجی نے خود کو یقین دلایا، پھر اوپر کی جانب چل دیے۔ اسفند نیچے ہی ٹھہر گیا، اور لڑکیوں کا کمرہ تھا، اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ بھابھی وہ بلوشے ادھر اندر وہ افنان کا جوڑا پہنے بیٹھی ہیں، انہیں نہیں معلوم کچھ۔ فرح خانم نے ایک دم اس کا خیال آیا۔ سبین خانم نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، آنکھیں زور سے میچی اور خود پر ضبط کیا۔ دوسری جانب عالمگیر خان کمرے میں پہنچے تو بستر پر پلوشے بیٹھی تھی۔ سر اٹھا کر عالمگیر خان کی جانب دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ وہ مائی کو لباس اتار کر سارا لباس پہن چکی تھی۔ عالمگیر خان نے دوڑائی پورے کمرے میں نظر۔ افنان کہاں ہے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولے۔ غسل۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ بکواس بند کرو، ایک لفظ جھوٹ نہیں۔ وہ گرائے پلوشے کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ دوڑ کر عالمگیر کے قدموں میں آ بیٹھی۔ داجی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے معاف کر دیں، اسے ڈھونڈ لائیں، وہ مصیبت میں، وہ بس اپنے نوٹس لینے گئی تھی، اسے ڈھونڈ لیں خدارا۔ وہ گڑ گڑائی۔ عالمگیر خان نے آنکھیں زور سے میچی، پھر کھولی۔ وہ سپاٹ انداز میں اس کی کوئی بھی دلیل بغیر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کہاں تم ایفی؟ وہ سسکی، اور پھر اس کی عالمگیر خان نیچے پہنچے تو سب کو اپنا منتظر پایا۔ ایک نظر سب کی جانب دیکھتے وہ مردان خانے کی جانب بڑھ گئے تھے، اور آسیہ کو بلایا۔ اب بڑی ذات کے لوگ ہیں، ہم نچلی ذات کے۔ ہاں سائیں۔ غصہ ہمام، چھوٹا منہ بڑی بات بیچ میں ہی کاٹ کر عالمگیر خان بول اٹھے، اور اس کی جو کہنا ہے کہو۔ انہوں نے اسے گھورا، جو گھونگھٹ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ ایک جانب او المیر کے چہرے پر سکون تھا، بلا کا سکون۔ وہ یکٹک طنزیہ انداز میں آسیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جس کی وفاداری وہ خرید چکا تھا۔ وہ ہاں سائیں۔ وہ افنان بی بی؟ نہ جی نہ، وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ وہ گاڑی؟ نہ جی، حویلی کے پیچھے کھڑی تھی، میں آ رہی تھی تب میں نے دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بی بی شاید اسفند صاحب کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ آگے بیٹھا شخص گہرا گبرو سا تھا، اس لیے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ جب ایک دم اسفند نے سختی سے اسے ٹوکا، ہوش میں رہ کر بات کریں، آپ جانتی ہیں آپ کس پر تہمت لگا رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر کہیں جاتی، اور پھر آپ کو کیسے پتا؟ افنان اسفند کے ساتھ لہج پر وہ بکھلائی اطمینان بھر میں رفع ہوا۔ عالمگیر خان تو خاموشی سے فرش کو گھورے تھے، گویا یہ آج کی تاریخ میں اہم ترین کام تھا۔ بی جان اپنی تپائی پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ آسیہ کی ذرا سی آنکھ اٹھا کر او المیر کی جانب دیکھا، جس نے ہاتھ منہ پر رکھ کر نیچے کیا، اور اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اعتماد پھر لوٹ گیا۔ نہیں ہاں سائیں، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ بی بی کا سرکار کا تو چہرہ نہیں ڈھانپتی کیوں؟ اسفند کا پہلو میں اٹھا ہاتھ۔ ہم سب نے جب ہم نے انہیں دیکھا تو انہوں نے چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ محسوس انداز میں واپس گر گئی تھی، بے یقینی میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اور ہاتھ دے دیا۔ اس نے شال کے نیچے ایک ہاتھ نکال کر عالمگیر خان کے سامنے کیا، جھٹ سے۔ اسفند نے آگے بڑھ کر وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر اتنے نقوش لیے اسے کھولا، اور پھر پڑھنے لگا۔ وہ اسی کا لکھا ہوا ہاتھ تھا، اسی کی لہائی تھی، مگر الفاظ
اس کے نہیں تھے۔ یہ اسپند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں آپ کا برہم نہ رکھ سکی، میرا دل شروع سے ہی راضی نہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں داجی، زبردستی کا یہ رشتہ ہے میرے لیے لالا ہیں، اور اس دن سے مجھے یہ موقع مل گیا اور مجھے پڑھنے دے گا جب تک میں چاہوں گی۔ یہ حویلی والے تو روایات کے نام پر مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ رہے تھے جس میں جو کوئی میں جکڑ کرتا عمر میں شرمندہ رہتی، خود میں نظریں نہ ملاتی۔ آپ کی روایات آپ کو مبارک، میرا انتظار لا حاصل ہے۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھس گیا، ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آسیہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھایا اور سب کی جانب دیکھا۔ او المیر، چہرے پر ہمدردی سے جائے سامنے آئی، یہ مجھے دیں۔ آسیہ نے سر ہلا کر اسے ہاتھ تھما دیا۔ نوفیل، لالا آپ پڑھ لیں، مجھ میں ہمت نہیں۔ ساتھ کھڑے نوفیل کو ہاتھ تھمایا۔ نوفیل نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ تھاما اور عالمگیر کو دیکھا، اور پھر سب ایک نظر ڈالے پڑھنے لگے۔ کرسی پر جمے اسپند کے ہاتھوں سے، اس کی مضبوطی سے اس کے چہرہ سب اس کی سانسیں واضح ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، آدھا ہاتھ وہی تن فن کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ سب حیرت سے منہ پتلاتے فرح خانم کو چیلا پیرا پڑتا جا۔ او المیر مٹھیاں ہونٹوں پر جمائے ترچھی نگاہوں سے عالمگیر کو دیکھا تھا۔ نمونہ لایا آسیہ کا کام تھا اور ہاتھ تیار کروانا او المیر کا کام تھا۔ وہ جانتا تھا زرمینیں اس سے ناراض ہوگی، مگر انہیں منانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ نوفیل نے ہاتھ ختم کیا تو ملیار خان نے داجی کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ یقین کر چکے ہیں۔ وہ خود بھی تو یقینی کی کیفیت میں تھے۔ خود کو قدرے سنبھالے وہ بولے، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ نہ کریں، آپ یقین نہ کریں افتنان۔ انہوں نے بولنا چاہا مگر اس کی بات بیان میں کاٹ دی تھی۔ سپاٹ لہجے میں بولے، کون افتنان؟ اس کے سپاٹ لہجے میں انتہا سے زیادہ سرد مہری تھی۔ بغیر کچھ سنے وہاں سے جا چکے تھے، جھکے کندھوں سے سمیت دیار خان، اس کے بعد نوفیل بھی جا چکا تھا۔ او المیر ان سب سے اگتا سا گیا تھا، سو خاموشی سے واپس مردان خانے چل گیا۔ فرح خانم کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ان کی بیٹی کا ذکر اب حویلی میں مزید نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی اب حویلی والوں کے لیے